حضرت جنید بغدادی کے زمانے میں ایک بہت مشہور ڈاکو تھا۔ وہ ڈاکہ زنی سے باز نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ وہ کئی مرتبہ پکڑا گیا۔ قاضی اسے ہر بار پکڑے جانے پر کبھی 100، کبھی 200، کبھی 300 کوڑوں کی سزا دیتے۔ اسے اس وقت تک 16,000 کوڑے لگ چکے تھے، مگر وہ اس قبیح فعل سے، برے فعل سے، چوری سے باز نہیں آتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، مگر وہ پھر بھی نہیں رکا اور اپنے ایک ہاتھ سے ہی چوری اور ڈاکہ زنی کرتا رہا۔ لوگ اس سے بہت خوفزدہ رہتے، کوئی اس کے سامنے جانے کی جرات نہ کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ڈاکو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر چوری کی نیت سے داخل ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تجارت کی غرض سے کچھ کپڑے اور دیگر اشیاء منگوا کر رکھی ہوئی تھی اور انہیں 2-3 گٹھریوں میں باندھ رکھا تھا۔ مشہور ڈاکو جب دیوار کود کر گھر میں داخل ہوا تو اسے وہ سامان جو گٹھریوں میں بندھا ہوا پڑا تھا نظر آ گیا۔ وہ ایک ہاتھ ہونے کے باعث ان کو اٹھا کر لے جانے سے قاصر تھا اور ابھی یہی سوچ رہا تھا کسی کو اس سامان کو اٹھا کر لے جانے کے لیے مدد کے لیے لایا جائے۔ وہ اسی اسرا میں حضرت جنید بغدادی نماز تہجد کے لیے نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے گھر کے صحن میں تشریف لائے۔ ڈاکو کی نظر آپ پر پڑی اور اس نے سمجھا کہ شاید یہ اس گھر کا کوئی نوکر ہے جو مالکوں کے بیدار ہونے سے پہلے گھر کے کام کے لیے جاگ گیا ہے۔ اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نہایت سخت آواز میں اپنے پاس بلایا، ادھر آؤ اور یہ گٹھری اٹھا کر میرے سر پر رکھو۔ حضرت جنید بغدادی اس کی جانب بڑھے اور گٹھری اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دی۔ اس نے جب دیکھا کہ گھر کا ایک نوکر اس کے رعب میں آ چکا ہے اور اس کے احکامات کی جو کہ تو تعمیل کر رہا ہے، اس نے بجائے اپنے سر پر گٹھری اٹھوانے حضرت جنید بغدادی کے سر پر گٹھری اٹھوانے کا ارادہ کیا اور انہیں اسی سخت لہجے میں حکم دیا کہ میرے سر پر نہیں، یہ گٹھری اپنے سر پر رکھو۔ حضرت جنید بغدادی آمادہ ہو گئے۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے گٹھری آپ کے سر پر رکھنے میں مدد کی۔ جب آپ نے گٹھری سر پر اٹھا لی تو اس نے حکم دیا کہ جلدی کرو اور میرے ساتھ چلو، فجر ہونے والی ہے اور سورج کی روشنی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے تم نے یہ گٹھری میرے مطلوبہ جگہ تک چھوڑ کر آنی ہے، اور اگر تم نے دیر کی تو میں ڈنڈے سے تمہاری مرمت کروں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا مال اپنے سر پر رکھ کر اس کے گھر کی جانب چل پڑے۔ حضرت جنید بغدادی راستے میں تھک گئے۔ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی سانس پھول چکی تھی، آپ کی رفتار آہستہ ہو جاتی، جس پر وہ بدنام زمانہ ڈاکو آپ کو ڈنڈے سے مارنے لگ جاتا، یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی وہ گٹھری سر پر اٹھائے ہوئے اس کے گھر تک پہنچا دی اور گھر واپس آ جاتے ہیں۔ بدنام زمانہ ڈاکو نے ایک دن گزرا، وہ رات کو نہایت اطمینان سے سویا اور اگلی صبح اسے خیال آیا کہ جس گھر میں میں نے گزشتہ روز چوری کی واردات کی ہے، اگر سامان سر کا اسی گھر کے نوکر کے ذریعے یہاں تک لایا ہوں، کہیں وہ میرا راز فاش نہ کر دے۔ مجھے اس سے متعلق خبر رکھنی چاہیے اور چل کے دیکھنا چاہیے آیا وہاں لوگ جمع ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو احتیاط کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ کے گھر کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے تو لوگ آ رہے ہیں اور گھر میں قطار در قطار داخل ہو رہے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے والے افراد حلیے سے نہایت پرہیزگار اور متقی لگ رہے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ اسے بتایا گیا کہ جانتے نہیں کہ یہ گھر ایک بہت بڑے شیخ پیر کامل کا ہے۔ اس نے پوچھا کیا میں ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ بتایا گیا ہاں دیکھ سکتے ہو۔ معلومات دینے والے نے اسے اپنے ساتھ لیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ اس دوران ڈاکو نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ چھپا لیا کہ کہیں گھر کا نوکر اسے پہچان نہ لے۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ وہی نوکر جس سے اس نے گٹھری اٹھوائی اور گھر تک مارتا ہوا لے گیا تھا، وہ مسند ارشاد پر تشریف فرما ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ حضرت جنید بغدادی ہیں جو ولی کامل ہیں۔ اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ کے مجلس میں گناہوں سے توبہ کی اور آپ سے بیعت ہوا، اور روایت میں آتا ہے کہ بغداد کا ایک بدنام زمانہ ڈاکو پھر ایسا ہوا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے اپنی خلافت عطا فرمائی۔ اللہ والوں کی مجلس کا اپنا ہی اثر ہے، کہاں بغداد کا مشہور چور اور ڈاکو اور کہاں جنید بغدادی کا خلیفہ
یہ اللہ والوں کی محفل کا اثر تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی اور راہ راست اختیار کر لی۔ سبحان اللہ، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ولیوں کی نظر میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ان کی نظر میں اللہ پاک نے وہ اثر دی ہے کہ دل کی دنیا بدل ڈالتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے صدقات ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین۔